من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کی راتوں کا قیام کیا اس کے بھی پچھلے گناہ بخش دیے جائیں۔ اور ہمارا کیا حال ہے ذرا جائزہ لیں۔ میں رات بھی دیکھ رہا تھا، عشاء کی نماز میں 3 صفیں تھیں فرضوں کے اندر، جب تراویح شروع ہونے لگیں تو 1.5 صف بھی باقی نہیں رہی۔ ان کو کیا ہوا؟ یہ نبی کے فرمان کی کوئی قدر نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول تو یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں کا جس نے قیام کیا، یہ قیام سے بھاگ رہے، اتنی لمبی تراویحیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی تو اتنا لمبا قیام کرتے، اتنا قرآن پڑھتے، اتنے لمبے سجدے کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، پاؤں ایسے ہی سوج جاتے۔ اور یہاں کیا ہے، ہمیں نیکیوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھاگو مسجد سے، اور مسجد سے بھاگ کر کرتے کیا؟ کوئی تو کاروبار میں جا کے جت گیا، نیکیاں نہیں چاہیے، نوٹ چاہیے، اور کوئی کہتے نیکیاں نہیں چاہیے، بازاروں میں گھوم پھر لیں، کوئی کہتا ہے کوئی اور شیطانی کام کر لیں، کوئی چھیڑ خانی کر لیں، کوئی شغل مغل کر لیں، کوئی اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن سننا گوارا نہیں، تراویح پڑھنی گوارا نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے 3 راتیں خود جماعت کے ساتھ یہ تراویح پڑھائیں، اور چھوڑی کیوں؟ کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ صحابہ کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ کوئی پیچھے ہی نہیں رہتا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر یہ کہا کہ میں اس لیے اب نہیں آیا مسجد میں کہ کہیں تمہارے اوپر یہ بھی نہ فرض ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد صحابہ کرام کا معمول رہا کہ باقاعدگی کے ساتھ سارا مہینہ تراویح ادا کرتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ 2 قاریوں کو مقرر فرمایا کہ آپ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں، اور یہ موطا شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ۔ تو گویا انہوں نے تو باقاعدگی کے ساتھ امام بھی مقرر کیا اور سارا مہینہ پڑھتے۔ اور پھر کون سی رات ہے جس میں اللہ کے رسول نے قیام لیل کو چھوڑا تھا؟ ذرا بتاؤ تو صحیح، کون سی رات ہے؟ ذرا ان کی سیرت تو پڑھیں، ان کی سیرت تو پڑھ کے دیکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر رات میں قیام کرتے تھے، ہر رات میں قیام کرتے، اور باقی راتیں جو ہیں رمضان کے علاوہ ان میں اس قیام کا نام جو ہے وہ تہجد ہے، اور رمضان میں اسی قیام کا نام تراویح ہے۔ فرق تو کوئی نہیں ہے۔ تراویح میں یہ سہولت دے دی، یہ رعایت دے دی کہ اس کو تم عشاء کی نماز کے ساتھ بھی پڑھ لو تو ٹھیک ہے، جائز۔ اگر کچھ دیر بعد پڑھنا چاہو تب بھی جائز ہے، اگر رات کے پچھلے حصے میں پڑھنا چاہو تب بھی جائز ہے۔ تو سہولت اور فائدہ تو اسی میں ہے نا کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے، قرآن سنا جائے، نیکیاں جمع کی جائیں۔ یہ تو نیکیاں جمع کرنے کا بہترین موقع ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور پھر بھی ہم اپنے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے تیار نہیں۔ جو بندہ نیکیاں بڑھاتا ہے اس کے گناہ مٹتے ہیں، نیکی برائی کو مٹاتی ہے، یہ پلے باندھ لیں، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ نیکی جو ہے وہ برائی کو مٹاتی ہے، اور جو نیکی سے ہی بھاگ جائے راہ ڈالنے برائیوں نے، ادھر نماز پڑھ کے جائے اور بازار میں جا کے غیر محرم عورتوں کو گھورے، تو نماز، اس کی نماز نے کیا سکھایا اس کو؟ اس کی نماز نے کیا اس کو سبق دیا؟
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ہماری نمازیں تو نہیں روکتی ہیں، ہم جو مرضی کرتے پھریں۔